خیریت سے ہیں آپ سے؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ تعالیٰ. آپ فرمائیے خیریت سے ہیں آپ؟ جی جی اللہ کا شکر ہے، دعائیں ہیں آپ کی، آپ سب کی دعائیں ہیں. ماشاء اللہ. اللہ شریف پڑھی. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک تعالی علیہ وسلم. کل جو پڑھایا تھا سمجھ میں آیا تھا آپ لوگوں کو؟ آواز آ رہی ہے؟ جی حضرت آیا تھا. پڑھا کریں، اس کے بعد جو چیز سمجھ میں نہ آیا کرے تو اس کو پوچھ بھی لیا کرے تاکہ اس میں اچھی طرح سے تشریحات ہو جائے گی. کون سی ہم نے سورہ پڑھائی تھی؟ کس سورہ کی کس آیت کو پڑھایا تھا؟ کوئی بتائے؟ کوئی بتائے گا؟ یاد ہے کسی کو؟ کسی کو نہیں یاد ہے؟ اللہ درود شریف پڑھی. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل ہم نے پڑھایا تھا تمہید ایمان با آیات قرآن میں اللہ تبارک و تعالی کا جو وحی نزول یعنی کہ قرآن مجید کی جو آیت سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 22، اس کو سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رسالے تمہید ایمان با آیات قرآن میں تحریر فرمایا ہے. اسی کے بارے میں کل پڑھ رہے تھے. حالانکہ اس کا ذکر تھوڑا سا طویل جائے گا، یعنی تھوڑا لمبا جائے گا. کہاں تک پڑھایا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ ہم نے کل یہاں تک پڑھایا تھا کہ مسلمانوں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے دوستی نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد نہ کرنے کے بعد جو 7 فوائد اس کے لکھے تھے اعلیٰ حضرت نے کہ 7 نفعوں کا ذکر فرمایا تھا. نفع تو بے شمار ہے لیکن 7 نفعوں کا ذکر بھی فرمایا تھا. اس کو ہم دوبارہ دہرا دے رہے ہیں. اس کے بارے میں پہلے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان نقش کر دے گا، ٹھیک ہے، جس میں انشاء اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ کی بشارت جلیلہ ہے کہ اللہ کا لکھا نہیں مٹتا. حسن خاتمہ یعنی اچھا خاتمہ، بشارت جلیلہ مطلب کہ یہ اچھی بشارت، ٹھیک ہے. جلیلہ بہت اچھی، جمیل اچھا کہتے ہیں، جلیلہ جمیل سے جلیلہ ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2 تھا اللہ تعالیٰ روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا، کچھ اس کی بھی ہم نے تفصیلات بتائی تھی. نمبر 3 تھا تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. نمبر 4 خدا کے گروہ کہلاؤ گے، خدا والے ہو جاؤ گے. الا ان اولیاء اللہ اور ولا تقول کہ ہم نے مصداق کی آیت کریمہ کہ مصداق اس کا بھی ذکر ہم نے کچھ مختصر فرمایا تھا. اس کے بعد 5واں تھا منہ مانگی مرادیں پاؤ گے بلکہ امید و خیال و گمان سے کروڑوں درجے افزوں. اس کی مثال یوں بھی ہے کہ جیسے کہ جب منہ مانگی مرادیں پوری کر دیتے ہیں، مانگنا تو رہی بات، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین اور محبوبین جو ہے اصول دینیہ کے مطابق اور اپنے ایمان کی پختگی کے مطابق جب قریب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ منہ مانگی مرادیں ہی نہیں پاتے، بلکہ ان کی بارگاہ میں بھی اگر کوئی آئے اور اپنی کوئی مراد، تمنا، خواہش یا مشکلات لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ یہ اس پر فضل فرماتا ہے کہ وہ بندوں کا مددگار بنتا ہے اور بندوں کے لیے راہ نجات کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ بندوں کے لیے ہدایت کا بھی ذریعہ بنتا ہے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جبھی ہوتا ہے جب اس کا بھی ایمان کامل ہو، ایمان میں پختگی ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد 6واں نمبر فرمایا تھا سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہوگا. تو اب اگرچہ کوئی بھی چیز نہ ملے اور صرف اللہ راضی ہو تو ایک مومن صالح کے لیے یہ کافی ہے. اور زندگی میں ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہماری زندگی کے معاملات ہیں، ان میں سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے رضائے الہی، ہے نا. اور رضائے الہی میں صرف رضائے الہی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی رضا لازم ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد
قد نرى تقلب وجهك في السماء، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جو ہے بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے ہیں اور قبلے کی طرف آپ ارادہ فرما رہے ہیں اور آسمان کی طرف آپ کا اٹھنا، تو قرآن نے بالکل واضح فرما دیا. اسی نماز میں سب حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ حبیب نماز کی حالت میں ہی آپ رخ کو بدل لے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بہت محبوبین مقربین ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بھی ظاہر و ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کی رضا. تو چھٹا اس میں جو ذکر آیا تھا 6 نمبر پہ، وہ یہی تھا سب سے زیادہ کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو. اسی لیے اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں نا، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. 7واں کا کیا تھا؟ یہ کہ فرماتا ہے میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی. بندے کے لیے اس سے زائد اور کیا نعمت ہوتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، مگر انتہائی بندہ نوازی یہ کہ فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے دشمنوں کے ساتھ صحابہ کرام کا کردار، یہ کیسا کردار رہا؟ یہ موضوع سے ہٹ کر بات نہیں ہے، پوری موضوع کے مصداق کے مطابق ہے. اور جو آیت کریمہ ہم نے کل پڑھائی تھی تمہید ایمان کی، اسی تمہید ایمان کی جو ہے ضمناً یہ پوری واقعات جو حدیث کریمہ کی شکل میں، کبھی تفسیر مفسرین کے قلم سے اس میں قلم بند فرمایا گیا ہے، تو اس کی پوری تفسیر ہے. جہاں پر جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو پوچھ لیجئے گا اور بلا کسی بے توجہی کے ان کو سنیے گا، تاکہ آپ کو بھی اس کا اصل فیض بھی مل جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو اصل ہے وہ بھی آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے. کچھ حضرات اس میں بار بار لیفٹ ہوتے ہیں، بار بار جوائن ہوتے ہیں. برائے مہربانی ایسا نہ کیا کریں، آپ کا اپنا نقصان ہے، اس لیے برائے نفع اخروی آپ اس میں حاضر ہوا کریں. ٹھیک ہے، آئیے اب یہ جو اس میں فرمایا آگے کہ اسی آیت کے مصداق صحابہ کرام کا کیا کردار تھا. کون سی آیت کا مصداق؟ کس آیت کے مصداق؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه أنا ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کے مصداق صحابہ کرام کا کیا کردار تھا، اور اس کی تفسیر کچھ ہم تفصیلات کے ساتھ آپ کو پڑھا چکے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے کہتے ہیں اس آیت میں مخلص ایمان والوں کا ایک وصف یہ بیان ہوا. مخلص ایمان والے جن کا آپ نے اوپر ذکر سن چکے ہیں کہ اطاعت اور اخلاص اور ایمان اسی میں مخلص بھی ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس آیت میں مخلص ایمان والوں کا ایک وصف یہ بیان ہوا. وصف کہتے ہیں ایک حصے کو، ایک جو ہے راہ کو. تو کہتے ہیں کہ اس آیت میں مخلص ایمان والوں کا ایک وصف یہ بیان ہوا. اور طریقہ بھی کو بھی کہتے ہیں. وصف مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی نہیں کرتے، اگرچہ وہ ان کے کیسے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقابلے میں رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں رکھا. چنانچہ منقول ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کون ہے؟ کوئی بتائے گا؟ مت کے امین ہے، کوئی بتائے؟ امین میں شمار ہیں اور جو ہے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احد میں اپنے باپ جراح کو قتل کیا. ٹھیک ہے، ابو عبیدہ بن جراح مطلب کیا ہوا کہ الحمدللہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احد میں اپنے باپ کو یعنی کہ جراح کو قتل کیا. تو اب جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ جراح کو قتل کیا تو جو جنگ تھی وہ جنگ احد تھی. اور جو جنگ احد ہے اس کا تعلق اسلام کے اصول میں سے ایک اصول یعنی کہ اس کا تعلق دین سے ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جنگ کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی. حضرت عبیدہ بن جراح نے جو حضرت عبیدہ نے جو جراح کا قتل کیا تو وہ کوئی مال کی وجہ قتل نہیں کیا، کوئی زمین کی وجہ قتل نہیں کیا، کوئی کھانے پینے کی وجہ قتل نہیں کیا،
بلکہ جو قتل کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اصلاح، یعنی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنگ احد فرمائی، یعنی جو جنگ احد ہوئی اور اس میں صحابہ کرام کا جمع ہونا، اور جمع ہونے کے بعد پھر حضرت جراح، حضرت ابو عبیدہ کا جو ہے جراح کا قتل کرنا، یہ اس بات کی دلالت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جان و مال سب قربانی کیا اس زبان میں کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، اور یہ ہم سے ہرگز کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر جمال پر، ان کے اوصاف پر، ان کے کمالات پر کوئی اگر نقطہ چی کرے اور پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، تو صحابہ کرام نے اپنے آئیڈیل سے یہ بالکل واضح فرما دیا۔ اچھا، حضرت ابو عبیدہ جب جراح کو قتل کرتے ہیں تو قرآن کی کوئی وحی تو نہیں آتی کہ جراح نے اپنے باپ کا قتل کر دیا، نہیں، بلکہ قرآن نے خود اس کو پہلے ہی بیان کر دیا اس آیت کریمہ میں، اور خصوصی آیت کریمہ نزول ہونے کی وحی بھی اصل یہی ہے کہ قرآن مجید نے اس پر دلالت قائم کر دی کہ اور تم میں سے تو اس وقت تک کوئی باپ، تم میں سے اس وقت تک تو کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے باپ، بھائی، بہن، عزیز اقربا، ماں باپ، ہر چیز سے زیادہ عزیز اللہ اس کے رسول کو نہ رکھے۔ تو اب جو جنگ احد ہے، کفاروں کی طرف سے جراح ہے اور مومنوں کی طرف سے حضرت عبیدہ، تو اب حضرت عبیدہ ہے تو حضرت عبیدہ نے یہ تو نہ دیکھا کہ نہیں وہ میرے باپ ہے، نہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل جو جراح ہے، تو فرمایا باپ کا کیا رشتہ، اس لیے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے۔ یہی تعلیمات حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بھی اس صدی میں ہم کو دیا۔ تو یہ تعلیمات وہی ہے، یعنی کہ جو تاج الشریعہ علیہ الرحمن نے جو تعلیمات دیا، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دیا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، یہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے اور یہ آپ کے سامنے بھی بالکل واضح ہے۔ تو حضرت عبیدہ نے جراح کا قتل کیا۔ اب کوئی ہے کسی کی مجال کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ انہوں نے جراح کا قتل کیا؟ اب یہاں سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو بات بات پر یہ کہتے ہیں آپ لوگ بڑی شدت کرتے ہیں، بڑے شدت پسند ہیں۔ تو دین کے معاملے میں جو آدمی جتنا شدت پسند ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی کامل ہوتا ہے، اور دین کے معاملے میں جتنا آدمی جو نرم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے ایمان میں گڑبڑی کا مسئلہ ضرور ہوتا ہے، اسی لیے وہ نرمی اختیار کرتا ہے۔ اپنی ذات کے معاملے میں اگر کوئی مجھے گالی دے، مجھے اگر کوئی کچھ کہے تو میرا خاموش رہنا اور صبر کے ساتھ گزر جانا، یہ ہے اصل سنت، اور یہی سنت مصطفیٰ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن اگر دین کا مقابلہ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بدر میں تشریف لے گئے، تو اب کیا کہا جائے گا؟ جیسا کہ آج کل تاریخ جمیل لوگ ایک جو ہے جوک چھوڑتے نا، وہ اسی سے قوم ان کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اور پھر وہ ان کی طرف کھنچتی ہے، اور کھنچنے کے بعد پھر وہ اس طرح کی بکواسیں کرتی ہے کہ آپ لوگ بہت شدت پسند ہیں۔ تو شدت پسند ہم نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے شدت کرنے کا، اور وہ بھی کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ مومنین جو ہے، مسلمان جو ہیں، وہ کفاروں میں سخت یہ دل ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، بالکل شدت پسند ہے نا، اور آپس میں نرم دل ہوتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی قرآن نے ہمیں حکم دیا، اسی لیے ہم اس حکم کے مطابق، قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق ہی شدت کرتے ہیں کہ جب کوئی دین کا مذاق اڑائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی جو ہے پامالی کرے، تو پھر ہم وہاں پر شدت دکھاتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کے جزیوں میں سے ایک جزیہ یعنی یہ کہ حصہ ہے کہ انسان کے اندر جتنا ایمان ابال مارے گا وہ اتنا ہی زیادہ دین پر سختی سے گامزن ہوگا، استقامت کے دین ہوگا، اور پھر کیا ہوگا کہ پھر اس کے سامنے کوئی بھی خلاف شریعت، نبی پاک کی ذات تو بہت بڑی ہے، اگر خلاف شریعت بھی بات کی جاتی ہے تو پھر وہ بندہ اس کو بات وہ برداشت نہیں کرتا، اور اگر اس کے اندر ایسی چیز واقعی پائی جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کامل عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ یہ تو حضرت ابو عبیدہ کا ہو گیا کہ انہوں نے اپنے باپ کو جنگ احد میں قتل کیا۔ اب کوئی یہاں پہ ایک بات جو بیچ میں چھوٹ گئی تھی وہ یہ تھی کہ جیسے تاریخ جمیل وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نبی پاک پر تو معاذ اللہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ کوڑا بڑھیا ڈالتی تھی، اور بہت ایسی روایتیں لاتے ہیں۔ میں تو پہلی چیز تو یہ کہتا ہوں کہ ان روایتوں کا کوئی کہیں سے کوئی ہے ہی نہیں معاملہ، پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے ان کی مطابق کہ یہ روایت ملتی ہے بالفرض ان کے مطابق بقول ان کے، تو جن چیزوں سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ لوگوں کے سامنے معاذ اللہ مجروح ہو،
یعنی کہ جس سے ان کے اوصاف و کمالات میں کچھ کمی محسوس ہو، ایسی باتوں کا بیان کرنا حرام۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق آپ کبھی عیسائیوں سے پوچھیے تو وہ کیا کہیں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ ہمارے جو ہے حضرت جو عیسیٰ ہے وہ کیا نام ہے بڑے بھائی کی طرح ہے، یا گاؤں کے چودھری کی طرح ہے، یا وہ مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، جیسے کہ وہابی کہتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ، حالانکہ وہ غلو کرتے ہیں، اور غلو کرنا یہ بھی کفر ہے، تو وہ حد کفر تک جاتے ہیں۔ لیکن وہ کس قدر غلو کرتے ہیں دیکھیے، کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور بہت سی چیزیں بتاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مردہ، وہ جن کا دین مردہ، جن کا مذہب مردہ، ٹھیک ہے، ہاں، جبکہ وہ ان کو جس کو مانتے ہیں وہ زندہ، لیکن وہ جس طرح مانتے ہیں وہ نظریہ بھی ان کا مردہ۔ مطلب کہ جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں تو حضرت عیسیٰ نبی ہے، یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، ان کا بھی عقیدہ، لیکن ان کا عقیدہ مردہ۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے نبی کو ماننے میں اتنا غلو کیا کہ وہ حد کفر تک چلے گئے۔ جس طرح حضرت علی کو ہم مانتے ہیں اور روافظ بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم نے حضرت علی کو اس طرح مانا جس طرح ماننے کا حکم دیا گیا، اور روافظ نے اس طرح مانا کہ اس نے غلو کر کے معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام سے بھی افضل کر دیا۔ تو یہ دونوں اصول میں کفر ہوگا۔ تو لہٰذا اب اگر کوئی نبی پاک کے اوصاف و کمالات کو یا ایسی باتیں بتائے کہ جس سے ان کی شان میں کمی ہو، ایسی باتیں بتانے والا مردود ہے۔ اور کبھی ان سے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کبھی اپنے بیان میں یہ کہتے ہوں کہ نبی پاک نے چاند کے جو ہے 2 ٹکڑے کر دیے، حضور علیہ السلام چلتے تو پہاڑ چلتے، حضور علیہ السلام نے جو ہے کنکریوں کو کلمہ پڑھایا، اور جو کمالات اور معجزات ہیں وہ کبھی اس پر ذکر نہیں کرتے۔ یا تو سیرت مصطفیٰ میں اس طرح کی باتیں کریں گے، اور یا تو پھر سیرت صحابہ لاتے ہیں، جبکہ سیرت صحابہ ان کا سیرت صحابہ بیان کرنا اور ہمارا سیرت صحابہ بیان کرنا، اس میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ چونکہ وہ سیرت صحابہ بھی، چونکہ جو نبی پاک کے اوصاف کو بیان نہیں کر سکتا، وہ صحابہ کرام کے ایمانی جذبے کو اور ان کے اوصاف کو کیا بیان کرے گا، ہے نا؟ تو ہم جس طرح، یعنی اہل سنت والجماعت سواد اعظم جس طرح بیان کرتا ہے، یہی حق ہے، اور اسی پر قائم رہنا کے لیے اصل ہے، اور یہی پر قائم رہنا اصل جو ہے دین ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ کا جراح کو قتل کرنا، مطلب یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صحابہ کرام دین کے معاملے میں کس قدر شدت پسند تھے۔ سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بارے میں، جیسا کہ تلنگانہ وغیرہ میں اکثر مل جاتا ہے کہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے شدت پسند تھے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں بہت سے جوہلا ایسے ہیں جو کہتے ہیں شدت پسند تھے۔ تو شدت پسند اعلیٰ حضرت نہیں تھے، بلکہ اعلیٰ حضرت کا یہ ایمانی جذبہ تھا، اور اعلیٰ حضرت کا یہ ایمان استقامت فی الدین تھی اعلیٰ حضرت کی، کہ وہ جو اس مسئلے پہ شدت کرتے تھے، اور شدت کرنا یہی ہمارے لیے اصل حکم ہے قرآن کا، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو واضح بھی فرما دیا، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یہی حکم ہمیں جو ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو یہ حضرت ابو عبیدہ کا ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے کیا ہے؟ ابھی حدیث نمبر بھی بتاتے اس میں انشاءاللہ تعالی۔ آگے کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر میں پوچھ رہا ہوں، بتائیں حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ کچھ لوگ نہ بتائیں، جن کو معلوم ہے وہ خاموش رہیں، اور جو دیگر لوگ ہیں کوئی بتائے گا حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی آ رہی ہے جی حضرت آ رہی ہے۔ آپ بتائیں کوئی حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ بتائیں۔ کیا پتہ سب کو پتا ہو حضرت۔ اللہ، اچھا، ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے نفیس بھائی۔ حضرت ابو یا مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے مرد ہیں وہ، اور آپ حضور کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ جی جی، آپ نے حضور کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت پوری امت، پوری خلق پر رکھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور خلفائے راشدین میں آپ کا پہلا نمبر ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، چلیے سنیے، اب ان کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ تو چونکہ سرکار کی یار غار رفیق ہے، اور ان کے بارے میں ہم نے کل بتایا بھی تھا، ایک جگہ ذکر آیا تھا جب صحابہ اکرام کی بات بتا رہا تھا کہ ان کی صحابیت کا دلال تو، یعنی کہ ان کی صحابیت پر دلالت تو قرآن کریم کی آیت ہے، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک واحد وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت پر قرآن گواہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اب ان کا ذکر آتا ہے، آپ سنتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے دن
اپنے بیٹے عبد الرحمن کو لڑائی کے لیے طلب کیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس جنگ کی اجازت نہ دی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن حشام بن مغیرہ کو جنگ بدر کے دن قتل کیا۔ حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ربیعہ کے بیٹے کو عتبہ اور شیبہ کو اور ولید بن عتبہ کو بدر میں قتل کیا جو ان کے رشتے دار تھے۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس آیت سے ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر صلح کلیہ یعنی کہ صلح کلیت کے قائل ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے ساتھ دوستیاں نبھاتے ہیں۔ مطلب یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اس آیت سے ان لوگوں کو خبر لینی چاہیے اور وہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخوں کے ساتھ چند دنیاوی مفاد کے لیے رشتہ داری کرتے ہیں، ہم جولی کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت کیا کرے، وہ تو ہمارے بھائی ہے، وہ تو ہمارے چچا ہیں، وہ تو ہمارے خالو ہیں۔ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بالکل اس چیز کو واضح فرما دیا قرآن مجید میں، اور اس چیز کو واضح فرما دینے سے یہ بات بالکل صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو کس قدر واضح فرمایا کہ تم اگر مومن ہو تو تمہارے مومن ہونے کا حق کیا ہے۔ اور قرآن کریم نے انہی سب چیزوں کو یاد دلانے کے بعد کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اس وقت تک نہ مرنا جب تک تم مسلمان نہ ہونا۔ تو یہاں پر سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان تو ہے، ایمان والے سے خطاب ہو رہا اور یہ کہتے ہوئے کہ اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہونا، تو کیا مطلب یہی ہوا کہ جب تم ایمان میں داخل ہو گئے تو پھر اب یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہ آدھا ادھر آدھا ادھر مت ہونا، بلکہ اپنے حکم یعنی کہ قرآن مجید، احادیث کریمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات، صحابہ کرام کے اقوال پر سختی سے قائم رہنا اور دین کے اصولات میں کبھی یہ مت دیکھنا کہ ہم کدھر جائیں، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اب تمہید ایمان کا یہ 7واں حصہ بھی مکمل، یعنی کہ یہ 7 جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا وہی مکمل ہو گیا۔ اب اس میں کچھ چیزیں فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں ہیں، تو یہ اس کا رسالہ جو ہم نے پڑھایا ہے، یہ رسالہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 309 پر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی 309 309 سے شروع ہے، 312 پر مکمل ہے فتاوی رضویہ شریف میں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ مسلمان خدا لگتی سچی بات کہنا، اگر آدمی کروڑوں جانیں رکھتا ہو اور سب کی سب ان عظیم دولتوں پر نثار کر دے تو واللہ مفت پائے۔ وہی بات ہے جو ہم نے کل بتائی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تھا قرآن مجید کا حکم جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے بیان فرمایا ہے۔ تو اتنی باتیں بتانے کے بعد کچھ سمجھ میں آیا؟ جی حضرت۔ کوئی رشتے داری میں وہابی وغیرہ تو نہیں ہے آپ لوگوں کے نا؟ یہ ہمارے تو نہیں ہے، لیکن ہم ان سے رشتے داری نہیں رکھ رہے ہیں۔ ہاں، تیرے دشمن سے کیا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ، کسی کی جے ہو جے یا وجے ہم کو ہے کیا غرض، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے ہمیں کسی سے کوئی اور اس لیے نہیں غرض ہے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں نا، دنیا ہو یا آخرت انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہی اصول دینیا ہے اور یہی احکام شریعت ہے اور یہی ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ کبھی بھی کوئی کیسا ہی رشتہ دار عزیز اقربا ہو، اگر معاذ اللہ وہ اگر کوئی بھولے سے نادانی کے طور پر، جیسے آج کل وہابی وغیرہ کیا ہوتے ہیں، بہت سے نادان ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو ان کی نماز روزہ حج زکوٰۃ دے کر چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اتنی صلاحیت اور لیاقت رکھتے ہیں کہ اس بھٹکے ہوئے کو اپنی طرف لا سکتے ہیں یا کسی علماء کے ذریعے لا سکتے ہیں، تو آپ ان کے پاس اسے لے جائیں، اسے رجوع کرانے کی کوشش کریں۔ اور کوئی ایسا ہے جو بدبخت لعین بالکل جو ہے مردود ہو چکا ہے، جس پر قرآن مجید کی آیت کے مصداق جو ہو چکا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ اس سے سختی سے گریزا کرو، اور جب گزرو، جب جاؤ، جب آؤ، دل میں یہی خیال لاؤ، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا عبد رضا، پھر تجھ کو کیا، ہم سب عبد رضا، عبید رضا ہے نا ہم سب۔
جی بے شک حضرت، یہی خیال رکھتے ہوئے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بالخصوص اور اس کے بعد آپ سب کو اور جمیع تمام سنی صحیح العقیدہ کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے. کچھ تفسیر روح البیان بھی اسی مصداق میں ہیں، تو آئیے اس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کہا کرتے تھے، اے اللہ فاجر کی میری پاس کوئی نعمت مقرر نہ فرما، کیونکہ میں وحی میں پاتا ہوں لا تجید قومن. آیت سے معلوم ہوا کہ اس میں فاسق و فاجر اور ظالم سب داخل ہیں، بشرط کہ وہ اللہ عز و جل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوں. اس کا بھی ذکر اسی میں آتا ہے، اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، اگر پڑھائیں گے تو بہت طویل وقت ہو جائے گا. تو بہرحال یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کو پڑھائی، اور آپ کے لیے یہ چیزیں جو نعمت پر ہیں وہ اللہ تعالیٰ باعث نعمت بنا دے. تو آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے جی حضرت آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور قول پڑھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قول تھا اپنے والد کے لیے. کہتے ہیں کہ یہ صاحب تفسیر روح البیان حضرت علامہ اسماعیل حقی لکھ رہے ہیں، میرے پاس کتاب موجود ہے، اس سے ہم بیان بتا رہے ہیں، کچھ باتیں اس سے بتا رہے ہیں، کچھ اپنے قیاس سے جو ہمارے بزرگوں کا میں نے ماضی میں پڑھا. تو کہتے ہیں سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، وہ ان سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ناشائستہ کلمات، یعنی کہ وہ جو نہیں کہنے چاہیے، سرزد ہوئے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ زمین پر گر پڑے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا او فعلتہ، اے صدیق کیا تم نے ایسا کیا تھا؟ عرض کی نعم، ہاں. آپ نے فرمایا فلا تعد، تو پھر ایسا نہ کرنا. عرض کی واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ، کہتے ہیں باخدا اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اسے قتل کر دیتا. اللہ اکبر. یہ دیکھیں کہ کیسا ایمان تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا کوئی ایسی بات کہہ دی جو ناآہستہ، مطلب کہ جو کلمات نہیں کہنے چاہیے، وہ کلمات سرزد ہوئے. ٹھیک ہے. تو کیا فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس واللہ لو کانا، کہتے ہیں کہ باخدا اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اسے قتل کر دیتا. اس سے صلح کلی، یعنی کہ جو صلح کلی حضرات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے کس طرح ایمان تھا. اب کوئی لائے کہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بہت شدت پسند تھے. حضرت فاروق اعظم کی تو اتنے واقعات ہے کہ پھر کھول کے بیٹھو تو ہفتہ نہیں مہینہ گزر جائے گا. اتنی احادیث کریمہ میرے پاس خود جمع ہے، عجائب القرآن کے اندر اتنی احادیث کریمہ جمع ہے. تو کوئی لائے اور کہے کہ حضرت فاروق اعظم شدت پسند تھے، اور بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدت پسندی کی بنا پر قرآن کریم کی کتنی آیتیں ہیں جو نازل ہوئیں. جیسے اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، جب قرآن نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ سب سے بہتر دین کون سا ہے، وہ کون دین ہے، وہ مذہب اسلام ہے. اور ایک جگہ فرمایا لا اکراہ فی الدین، اور ایک جگہ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. یہ تین ذکر فرمایا. تو جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک جمع کثیر ہو چکا، لیکن ابھی نمازیں لوگ چھپ چھپ کر پڑھ رہے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں پہنچے. فرمایا کہ ہمارے دین میں کچھ باقی رہ گیا. حضور سے عرض کی. حضور نے فرمایا نہیں عمر. فرمایا کہ اگر مجھے اجازت دی جائے تو کیا میں اس کا اعلان کروں؟ تو حضرت فاروق اعظم ننگی تلوار لے کر اور حرم کی حدود میں گھومتے اور فرماتے مجھے ہے کوئی اذان دینے سے روکنے والا، ہے کوئی تکبیر سے روکنے والا، ہے کوئی نماز سے روکنے والا، ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے حبیب کردگار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرنے سے روکنے والا؟ اہل کفار پر خوف طاری ہو گیا اور کوئی نہیں نکلا. اور اسی دن فرمایا گیا، قرآن مجید نے وعدے کیا کہ آج دین کو فتح ملی. اہل یہود کہتے ہیں اگر یہ دن ہمیں آج ملتا تو ہم آج کے دن عید مقرر کرتے. حضرت فاروق اعظم کے حق میں جو ہے وہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرما دیا بالکل کہ دین جو ہے وہ آج الیوم اکملت لکم دینکم. یہ آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے اس کا شان نزول یہی ہے.
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम का जो शान नुज़ूल है वो यही है। तो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फिर मेरे आका ने फरमाया, ए उमर, अभी हजरत जबराइल आए, यानी फरमाते हैं, मैं अपनी जबान में हजरत जबराइल कह रहा हूँ, हुजूर की नहीं, हुजूर जिब्रील फरमाएंगे। तो फरमाते हैं कि ए फारूक, मतलब ए उमर, अभी जिब्राइल आए और अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको सलाम कहा और आज से तुम्हारा नाम आसमानों में फारूक है। सुभान अल्लाह। ये कब हुआ? ये शिद्दत रखने के बाद हुआ। आज लोग कहते हैं ना शिद्दत पसंद, तो ये अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम की शान नुज़ूल उठा ले, कोई भी उठा ले, किसी तफसीर में उठा ले, यही मिलेगा। तो इसका पस मंजर क्या हुआ? तो अब फरमाया सरकार ने कि फारूक मतलब फर्क करने वाला। किस में फर्क करने वाला? बताएं, किस चीज में फर्क करने वाला? कोई बताएगा, ताकि हमें भी तो लगे कि हाँ आप सुन के कुछ समझ सकते हैं, कुछ किसी चीज का हल निकाल सकते हैं। हम सिर्फ बताते जाएंगे, आप सुनते जाएंगे तो कुछ हल नहीं निकलेगा। इंसाफ करने हैं, इंसाफ करने में नहीं, इंसाफ तो इसमें है। फर्क, फारूक फर्क करने वाले से बड़ा ध्यान, ईमान और कुफ्र में फर्क करने वाला, ठीक है, यानी कि ईमान और कुफ्र को फर्क करने वाला। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आयत करीमा तभी नाज़िल हुई। ये तमाम बातों से ये चीजें साबित होती हैं कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जो हैं वो इस कदर शिद्दत पसंद थे, लेकिन आज के दौर में सुलह कुल्लियों ने सब बेड़ा गर्क कर दिया और उसमें बाज मौलवी भी हो गए जिन्होंने चंद मफाद की खातिर जो है अपने आप में उलमाए सू का लिबादा उड़ना शुरू कर दिया। और उसकी वजह आज क्या हुई? उसका खसारा, उसका नुकसान, चंद दुनियावी लालच, चंद दुनियावी मफाद। अभी 2 अक्टूबर आया, मैंने देखा कि माज़अल्लाह बहुत से मौलवी हजरातों ने चंद रोज़ा जिंदगी और चंद रोज़ा मिलने वाली दुनियावी मालो ज़र की बिना पर माज़अल्लाह गांधी के ऊपर हार्ड भी डाला, जबकि सख्त हराम है, बल्कि कुफ्र है। और ये सब चीज़ें किया। अल्लाह ताला करम फरमाए, ईमान की दौलत बहुत बड़ी नेमत है। खुदा की कसम, ईमान की दौलत, इमाम तहावी ने लिखा कि जब जो है एक मोमिन, एक ईमान वाला जो दुनिया में बड़ा गरीब हो, बड़ा फकीर हो और दुनियावी उमूर के एतबार से बड़ा जो है लाजर हो, लोग उसको देखे तो बड़ा कमतर महसूस करे, लेकिन उसका वजन जानते हो क्या है? फरमाते हैं जब वो पुल सिरात से गुजरेगा तो उसके ईमान की वतन की वजह से पुल सिरात की आगे ठंड होने नहीं लगेंगी। तो पुल सिरात कहेगा, एक गुजरने वाले जल्दी गुजरदा, तेरे ईमान की वजन की वजह मेरी आग ठंडी हो रही है। अब आप समझे कि किस कदर जो है ईमान वजन रखता है। लेकिन अल्लाह ताला करम फरमाए, जमाने को देखते हैं तो बड़ा अजीब महसूस होता है कि चंद दुनियावी गवर्नमेंट के चक्कर में फंसकर आज ऐसे हमारे जिम्मेदारों ने ऐसे काम करना शुरू कर दिए कि देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि शायद अब जमीन पर रहने का जमाना ही नहीं ना रहा। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर कामिल रखे और ईमान पर ही खात्मा बिल खैर अता फरमाए। अब किसी को अगर सवाल करना हो तो सवाल कर ले, चूंकि मुझे थोड़ा सा जाना है काम से। और एक बात ये भी अर्ज कर रहा हूँ कि कल हमारा प्रोग्राम है, तो कल अगर आप लोगों को क्लास लेनी है तो 8 बजे आ जाइए। 8 से 9 इंशाल्लाह कल हम पढ़ाएंगे, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे तक हम निकलेंगे, बयान करने जाना है हमको, तो हम 12-1 बज जाएगा आते आते। प्लस फिर हमको सफर भी कल करना है, तो इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद फिर सफर को निकल जाएंगे, फिर परसों क्लास लेंगे। अगर कल क्लास आपको लेना है मशवरा कर लीजिएगा, और मशवरा करने के बाद फिर कोई एक साहब हमको पर्सनल मैसेज डाल देंगे, तो इंशाल्लाह 8 बजे से 9 बजे तक क्लास ले लेंगे और फिर उसके बाद ग्रुप में भी इसको बता दिया जाएगा। ठीक है, कोई सवाल करना तो आप सवाल कर लीजिए। प्रोग्राम कहाँ पर है आपको? प्रोग्राम है कल वहाँ पे मकबरे के बगल में गड्ढों पे। ठीक है, जल्दी आइए। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत हम जहाँ कंपनी में काम करते हैं ना हज़रत, हाँ वहाँ पर अभी ये दुर्गा पूजा वगैरह करते हैं वो लोग, हाँ तो बुलाते हैं, तो हम लोग जाके दूर ठहर जाते हैं इसमें। हाँ मिठाई वगैरह देते हैं, तो मिठाई तो किसी और को दे देते हैं हम लोग, पैसे भी देते हैं हाँ। साथ में। हाँ, ये देना कैसा है हज़रत? देखिए जाके सब नाज़िल तो खराब है, और अगर तो इसमें माज़अल्लाह शरीक नहीं होते लोग, आप इतना म्यूट कर दें, आपकी आवाज बहुत आती है। अरे आप अपना माइक म्यूट कर दें जनाब। तो अगर क्या नाम है जो है वहां पर जाते हैं तो ये सब के सब सख्त ना चाहिए जो हराम है, इसलिए कि देखने वाला तो यही देख रहा है कि ना कि आप उसमें शरीक हो रहे हैं। औलन तो कोशिश ये करे कि कहीं और जॉब देख ले, अगर ऐसा मसला है, या साफ इनकार कर दे कि भाई हमारा ये मसला नहीं है और हम ये सब नहीं करेंगे। और पैसा जो देते हैं
کوشش کرے کہ وہ بھی منع کر دے لینے سے، اور اگر دے دیتے ہیں تو وہ مال نفع میں ہے، اگر اس کو استعمال کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ تفسیر نعیمی کے اندر ہے، مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الرضوان نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ بتوں کے نام کوئی بکرا چھوڑ دے، اور وہ کافر حربی کا بکرا ہے، اس نے چھوڑ دیا، بتوں کے نام چھوڑ دیا، تفسیر نعیمی میں ہے، اس کو پکڑ کے آپ بغیر اجازت کے اس کے اگر بسم اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر کے کھا لیں تو یہ جائز ہے۔ تو اس بات سے یہ استدلال ملتا ہے کہ اگر وہ مال دیتے ہیں تو مال سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، جبکہ ان کی چیزیں کھانا، جو اس پہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں یا اس میں شریک ہونا، یہ سب ناجائز و حرام ہے، اور اگر تعظیم کے ساتھ ہو تو کفر ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت آپ سے پوچھنا تھا کہ ابو ہریرہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہے کہ الگ ہے؟ ہاں، ابو ہریرہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہے کہ الگ الگ ہے؟ کہاں حضرت ابو ہریرہ، کہاں حضرت ابو بکر صدیق؟ ہاں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ہیں، صدیق اکبر تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جس طرح تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں میرے آقا فضیلت رکھتے ہیں، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، دونوں الگ ہیں۔ اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی فرمائیے۔ سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل دیکھے لڑکیاں بھی جو جاب کے لیے جاتی ہیں کمپنی میں یا دکانوں پر، لڑکیاں عورتیں، تو یہ جاب کرنا کیسا کر سکتی ہیں؟ جاب کرنے کے لیے اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں سخت مجبوری ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں نکل سکتا ہے، دیکھیے اس کے دو اصول ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج کل لوگ اتنا پڑھا رہے ہیں کہ پڑھانے کے بعد پھر جو ہے ہوتا کیا ہے، اس سے کہ لوگ شوق میں کراتے ہیں تاکہ ان کی بچیوں کو لوگ جو ہے بہت ایجوکیٹڈ کہیں، حالانکہ اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں ہے۔ میں یہاں پر آج بات آگے جو ایک چیز بتاؤں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتاوی رضویہ میں پوچھا گیا، حضور لڑکیوں کو دنیاوی تعلیم دینے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے 100 سال پہلے فرمایا ہے، آج کی تاریخ آپ دیکھ لیجئے اور اس 100 سال کے جملے کو آپ نوٹ کر لیجئے اپنے ذہن میں اور پھر تھوڑی دیر فکر کریے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لڑکیوں کے ہاتھ میں دنیاوی امور یعنی دنیاوی جو ہے تعلیمات کے لیے قلم پکڑانا ایسے جیسے مثل تلوار، یعنی کہ وہ تمہاری ہی عزت کو اتار کے دھر دے گی، اور عزت گئی تو عزت جب چلی جاتی ہے تو وہ جان سے بھی بڑھ کر آدمی کو عزیز ہوتی ہے۔ آج کا آپ اصول دیکھ لیجئے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جہاں پر سخت مجبوری اگر نہ ہو کہ اس کا کام چل رہا ہے، اس کے گھر میں بھائی ماں باپ کمانے والے ہیں، تو بہتر ہے کہ وہ اپنا گھر میں کھائے اور گھر کی ہی وہ بیوی یا بہن بن کر رہے، پابندی کے ساتھ اصول شرع کے مطابق۔ اور اگر بامر سخت مجبوری ہو تو وہ کوئی ایسا کام دیکھے جس میں محض عورتوں کا تعلق ہو، جیسے آج کل بہت سے ایسے کاروبار چل رہے ہیں جس میں عورتوں کی ایک فیلڈ ہوتی ہے اور وہ عورتیں اس کو دیکھتی ہیں، تو یہ ایک طریقہ ٹھیک ہے، اس میں بھی پردے کا حکم ہے۔ اور مردوں سے زیادہ حکم یہ ہے، یہاں پر ایک بات اور بتا دے، عورتوں سے عورتوں کا بھی پردے کا حکم ہے، یہاں پر ایک بات یہ بھی بتا دیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورتوں سے عورتوں کا ایک فتنہ ہوگا۔ اس کی تشریح میں انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا، حالانکہ مجھے خبر ہے، لیکن کبھی چونکہ اس میں کچھ ہیں جو شاید لیڈیز بھی ہیں، تو اس کی تشریحات انشاءاللہ کبھی باموقع کسی بیان میں پروگرام کے ذریعے بتاؤں گا۔ تو اس لیے عورتوں سے عورتوں کا سخت پرہیز ہے، تو اس میں کیا ہے کہ وہ صرف کاروبار کے متعلق پردے میں شریعت کے مطابق اگر کرے تو ٹھیک ہے، وہ بھی جائز کاروبار کرے تو مسئلہ کوئی نہیں، جبکہ بامر مجبوری۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے پورا مسئلہ آپ؟ جی حضرت۔ جی ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ کوئی اور سوال؟ تو اعلیٰ حضرت جو فرمایا نہیں کہ عورتوں کے ہاتھ میں قلم پکڑانا مثل تلوار ہے، آج دیکھیے ہماری قوم کی لڑکیاں کیا ہیں، 12th کرنے والی اور بی کام بی ایس سی بی اے کرنے والی، ایم ایس سی کرنے والی، ہاسٹل میں پڑھنے والی، آج پورا دیکھیے اصول میرے وہاں پالیٹیکنکس ہے، میرے پاس اس کے کچھ بندے بھی ہیں جو وہاں ان کو کلاسز دیتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ وہاں پر لڑکیاں چرس اور گانجا اور سگریٹ اور شراب پیتی ہیں، اور حال یہ ہے کہ وہیں کے لوگ باقاعدہ وہاں پر لا کر دھرتے ہیں، بیچتے ہیں، رکھتے ہیں، اور پورے اسٹاف کو معلوم ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک کوشچن ہم نے سوال قائم کیا تھا کہ آخر ایسا کیوں، تو اس پہ کہا گیا کہ اگر یہ نہیں رہیں گے تو پھر پالیٹکس کیسے چلے گا، پھر ہماری تنخواہیں کیسی آئیں گی، تو لہٰذا یہ برباد ہو رہے تو انہیں برباد ہونے دو۔ اور جتنی ماڈلز کلچرز کی آج کے زمانے کی لڑکیاں ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ،
اور اسی لیے دین نہیں ہے تو دنیا کا کتنا عہدہ سریا پر ہو، اس کے ایمان کا، اس کے عمل کا بیڑا غرق تھا ہے، اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں کہ ماڈل زمانے کے لوگوں کا کس قدر بیڑا غرق ہے آج کے دور میں۔ اس لیے اتنا دین پر دنیا پڑھا لیں گھر میں بیٹھا کر سکون سے پرائیویٹ فارم کر کے، جس سے ان کے اصولات دنیا آسانی سے چل سکے۔ اور سب سے زیادہ ضرورت اس زمانے میں مردوں سے کہیں زیادہ ضرورت عورتوں کو عالمہ بنانے کی ہے، اس کی طرف زیادہ راغب کریں، ٹھیک ہے؟ جی حضرت، انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال کسی کا ہو گیا؟ چلیے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ کل اگر کلاس لینی ہو تو 8 سے 9 پڑھا دیں گے انشاءاللہ، اور باقی پھر انشاءاللہ ریگولر چلے گی کلاس کا۔ ہم اپنی طرف سے ناغہ نہیں کر رہے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے ٹائم دے دیا۔ اور اگر دن میں آپ لوگ چاہیں تو دن میں، کل جمعہ ہے چونکہ تو جمعہ کو دن میں تو نہیں ممکن ہو سکتا، لیکن اگر جو ہے آپ شام وغیرہ کو کہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ہو گیا نا سب کا سوال کمپلیٹ؟ حضرت وہ جو پروگرام مقبرے میں ہے وہ عام ہے کہ گھر میں ہے آپ کر رہے ہیں؟ ارے بھائی پرسنل کال کر لیجیے گا، بتا دیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، نمازوں کی پابندی رکھے، درود پاک کی کثرت کرے، اور بالخصوص مجھ نکمے حقر العباد گناہگار سیاکار بیکار کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر خصوصی رحم و کرم فرمائے، نبی پاک کی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور بالخصوص شب جمعہ ہے جس لیے سورہ کہف پڑھیں اور سورہ یاسین شریف پڑھیں، کم سے کم 101 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اپنے مرحومین کے نام صالح ثواب کریں، ٹھیک ہے؟ یہ سب چیزیں پابندی سے کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ نمازوں کی پابندی، خصوصی طور پر نمازوں کی پابندی رکھے، دیانتداری کے ساتھ اصول دینیہ پر قائم رہیں، نبی پاک کی سنت مبارکہ پر عمل کریں، گستاخوں سے دور رہیں، اور خاتمہ بالخیر کے لیے سب کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔